بھائی صاحب میری کہانی تو چھوڑ دیں، وہ تو جو ہے سو ہے، چھوڑیں اس کو، کیا کہیں. لیکن ایک بات دیکھیے کہ پاکستان اور انڈیا میں رائٹ فرام 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک 73 سال ہو گئے، ہمارا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا. وہ تب سے شروع ہوا، ہماری پیدائش سے، میری پیدائش سے، آپ کی پیدائش سے پہلے. ماشاءاللہ آپ تو خیر کافی سینئر ہیں میرے سے. لیکن یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ کبھی ختم ہو نہیں سکا ہمارا، کوشش کے باوجود. اس کی بہت ساری اور ریزنز ہیں، بہت سارے پولیٹیشینز نہیں چاہتے تھے، عوام نہیں چاہتے تھے، بہت سارے اس طرح کے مسائل آئے. لیکن ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو انڈیا ہے اور جو پاکستان ہے، یہ دونوں ملکوں کو ہم نے تو سمجھ لیا بہت فوراً ہی، لیکن انڈیا میں آج تک یہ بات ان کو نہیں سمجھ میں آئی کہ میں نہیں ہے کہ ان حالات میں اسلحہ شسلہ بیچ سکتے. پیسہ لے کر آپ کو وہ اسرائیل بھی بیچے گا، وہ رشیا بھی بیچے گا. اور یہ جتنی ڈیفینس کے اوپر پرچیز مودی صاحب کر رہے ہیں، یہ اپنے عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ہمارا اس میں کوئی زیاں نہیں ہے. دیکھیں فائنلی آپ سائز میں ہم سے بڑے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، آپ کی اسٹرینتھ ہم سے زیادہ ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے فوج نے جنگ لڑنی ہے، اور پروفیشنلزم آپ کا پہلے بھی فیبرری کے اندر ایئر فورس کا آپ کا ہم نے دیکھا. اور ابھی بھی جو سٹرائکس ہو رہی ہیں ایل او سی کے اوپر دونوں سائڈ سے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا کیا ہو رہا ہے. اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی عوام کے بارے میں سوچیں جن کا روز بروز جو ہے وہاں پہ اکنامیکلی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے. ٹھیک چاچو، یہ جو سفارتکاروں کی تعداد کو ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے، یہ بھی تو ایک قسم کا انڈر پریشر لانا ہوتا ہے نا دوسرے ملک کو. بے شک ایسا ہی ہے. یہ اپنا جو سفارتی پوری دنیا میں تسلیم شدہ جو اصول ہیں، بھارت نے کبھی بھی ان پہ عمل درآمد نہیں کیا. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسا ہی رویہ رہا ہے بھارت کا کہ جب دل چاہا پاکستان کے سفارتکاروں کو یا ہائی کمیشن کے ملازمین کو، جب وہ باہر نکلتے ہیں، بہرحال باہر تو نکلنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کام سے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. اپنا کونسل اپنا ہمارے ہائی کمیشن کی عمارت کو گھیر لیا جاتا ہے. یہ ایک نیا رویہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں. اس کے جواب میں پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے لوگ واپس بھیج دیے، ہم نے ان کے لوگ واپس بھیج دیے. لیکن یہ حالات کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کم از کم آپ کے درمیان ایک رابطہ رہتا ہے، اور وہ رابطہ بعض دفعہ جب منقطع ہو جائے تو آپ کو یاد ہے پیچھے وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب دونوں طرف، نہ پاکستان میں ان کا ہائی کمشنر تھا، کمیشن تو کھلا ہوا تھا، لیکن دونوں طرف ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ ہائی کمشنر واپس جا چکے ہوئے تھے. پھر بعد میں بہرحال رابطہ بحال ہوا. اس وقت ایک ایسے وقت میں جبکہ اپنا انڈیا چائنا کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ بیک وقت دو فرنٹ پہ آسانی سے نہیں لڑ سکتا. یہ اس کو غلط فہمی ہے کہ وہ چائنا کو بھی انگیج کر لے گا اور پاکستان کو بھی بیک وقت انگیج کر لے گا. یہ آسان کام نہیں ہوتا. پاکستان کے ساتھ تو بدقسمتی یہ رہی ہے کہ وہ گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے وہ بیک وقت دونوں طرف انگیج ہے، انڈیا کے ساتھ بھی اور افغانستان کے بارڈر پہ بھی، جہاں پہ ہم کو اپنے ہی ملک کے اندر صفایا کرنا پڑا ہے، آپریشن کرنا پڑا ہے، لوگوں کو کچلنا پڑا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ دہشت گردی بے تحاشا پھیل رہی تھی. تو ہمارے پاس یہ ایکسپیرینس ہے. ہماری جو فوج ہے اس وقت وہ بالکل مکمل ٹرینڈ ہے اس حوالے سے بہ نسبت انڈیا کے، کہ جہاں پہ کہ انہیں کوئی ایسا سامنا نہیں کرنا پڑا سوائے کشمیر کے، جہاں وہ 9 لاکھ فوج گھسی ہوئی ہے اور 10% آبادی کا، اور وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. ظلم کرنا اور کسی دہشت گرد سے لڑنا یا فوج سے لڑنا بڑا فرق ہوتا ہے. نہتے انسان کو مار دیا اور کسی جس کے سامنے اسلحہ ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا بڑا فرق ہوتا ہے. انڈیا اور پاکستان کا یہ بہت زبردست فرق ہے. اور وہ چائنا کے ساتھ جنگ چھیڑ کے پاکستان کے ساتھ وہ یہ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے پاکستان کے بارڈر پہ آبادیاں ہیں اور مسلمان ہیں، وہاں پہ کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی ہندو نہیں رہتا، وہ سیدھے گھروں پہ گولے مار دیتے ہیں. ہمارے لیے یہ مسئلہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے بھی مسلمان ہیں، لہٰذا ہمیں چن چن کے ان کے مورچوں کو نشانہ بنانا ہوتا ہے. یہ اتنا مشکل ٹاسک ہے، لیکن ہم نشانہ ان کے مورچوں کو ہی بناتے ہیں، یہ وہ بھی جانتے ہیں. یہ ان حالات میں بڑے طریقے سے چلنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے ہماری وزارت خارجہ کو ذرا دیکھتے ہیں، محمود قریشی صاحب کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں، کیسے لے کے چلتے ہیں.
بالکل ٹھیک. راؤ صاحب, ڈاکٹر صاحب, اس طرح کی جب ٹینشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے بیوروکریٹ ہی ہیں نا, فارن آفس کے لوگ بھی, ان کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے. ملک کے لیے تو ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن ان کے لیے بھی ہوتی ہے. میں اوور آل پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا گوئنگ فارورڈ اگر ڈس انگیجمنٹ ہو جائے گی تو کیا پھر ہم کسی تیسرے ملک کے ذریعے مذاکرات کریں گے؟ پاکستان انڈیا کی فرما رہے ہیں یا انڈیا چائنا کی فرما رہے ہیں؟ پاکستان انڈیا کی. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے, میرا اسٹیٹڈ ایک, میں نے ہمیشہ کنسسٹنسی رکھنی ہے بات کرنے میں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ہاسٹیج ہیں کچھ ایشوز کے. ہماری فارن پالیسی ہو جائے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو جائے, ان کی فارن پالیسی, ان کی اسٹیبلشمنٹ, وہ بالکل 2-3 ایشوز کے اوپر ایک بند گلی میں ہے جس کے آگے وہ سوچتے نہیں ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھ کے, لاہور میں اندازہ نہیں ہے جب تک ہم انٹرنیشنل ٹریولنگ بہت زیادہ نہ کریں, کہ انڈیا جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی کتنا اس وقت محنت کر کے 60-70 سال میں اس نے کتنا ایگزرٹ کیا ہے. محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اور پاکستانی جو ہمارے فارن آفس ہے وہ کس طرح سپیس دیتا گیا ان لوگوں کو. جی بالکل. آپ کہیں چلے جائیں, کسی ملک میں چلے جائیں, آپ رشیا میں چلے جائیں, آپ کو انڈین ایمبیسی کا سائز نظر آئے گا ورسز پاکستان ایمبیسی کا نظر آئے گا. آپ پیرس چلے جائیں, آپ کو انڈین ایمبیسی نظر آئے گی, پاکستان ایمبیسی نظر آئے گی. واضح فرق ہے, وہ بہت ہیوج انویسٹمنٹس ہیں ان کی. اب یہ سنجیدہ, انتہائی سنجیدہ موضوع ہے, کیونکہ ہماری پوری ترقی جو ہے, ہمارا فیوچر جو ہے, وہ انڈیا کے ساتھ ورکبل تعلقات کے اوپر بیس کرتا ہے. اس 5-6 سال یا 8 سال میں نریندر مودی کے آنے سے انڈیا کے اندر ایک ہیٹریڈ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ گئی ہے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف. اس کی ایگزیبیشن جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. پاکستان میں بھی گئی. جی اچھا, نہیں میں اب اس طرف بھی آتا ہوں. اچھا, ریسیپروکلی پاکستان کے اندر بھی اب ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے, اب میوچول ہیٹریڈز ہیں. وہ میوچل ہیٹریڈز اتنی ڈیپ روٹڈ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برباد کرنے کے علاوہ کسی تیسرے آپشن پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بم مارنے کے علاوہ کوئی بات ٹھیک ہے, ہمارے ایسے وزراء ہیں معذرت کے ساتھ جو اتنی کوتا اندیشی سے بات کرتے ہیں, جو کہتے ہیں جی کہ ایٹم بم تو مارنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا, بنایا ہم نے اس لیے کہ مارنے کے لیے استعمال کریں. ذرا جا کے پوچھیں نا سر جاپنیز سے کہ ایٹم بم کیا چیز ہے. تو میں سنجیدگی سے انتہائی طالب علم کے حیثیت سے بات کروں گا کہ انٹیلیجنشیا جو تھی دونوں ملکوں کی, انڈیا اور پاکستان کی, وہ درمیان میں ورک کرتی تھی. جیسے کلدیپ نیر تھا, کلدیپ نیر کا کبھی آپ سٹینس سنیں پاکستان کے متعلق, وہ ہمیشہ چاہتا تھا, ایڈیٹر تھے اور بہت بڑا آدمی تھا, کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. پاکستان کی طرف سے بھی بہت آوازیں تھیں, وہ آوازیں آہستہ آہستہ کمزور کر دی گئیں. ان کو ان کے سوسائٹیز نے متون کیا. جی ان کی سوسائٹیز کہتی ہیں, دونوں سوسائٹیز نے. رضوان صاحب اچھا ایک منٹ سر, میں عرض کر لوں سر, میں عرض کر لوں سر, گالیاں پڑتی ہیں. ہاں جی, جو میں عرض کر لوں. اچھا سر, اب یہ صورت کو گالیاں پڑتی ہیں یہ کہنے پر. سر میں ایک منٹ سر, میں یہی عرض کر رہا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں. مطلب ان کی اگر فارن منسٹر نے قائد اعظم کے متعلق ایک اچھی کتاب لکھی ہے تو وہاں اسے جلایا گیا ہے. اچھا اب سر یہ جو ہے, یہ اتنا بیگیج ہے ہمارے پاس ایک دوسرے سے بد اعتمادی کا, کہ اس سے پولیٹیشین بوتھ سائڈز کے وہ دور نہیں کر سکتے. اس کے لیے اسٹیٹس مین ہونا ضروری تھا. میں قائد اعظم کو کوٹ کروں گا. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میں گرمیاں بامبے مالابار ہلز میں اپنے گھر گزاروں گا. اسٹینلے والپورٹ کو میں کوٹ کر رہا ہوں, اگر کوئی تردید کرنا چاہے تردید کر دے. میں آپ کو انڈین انڈیپینڈنٹ ڈے کے اوپر عرض کروں گا کہ پاکستان کا گورنر جنرل جو تھا وہ چیف گیسٹ ہوتا تھا. ہم کہاں تھے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس وقت تعلقات اچھے تھے, لیکن جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ انگیج کرنے کی کیپیسٹی موجود تھی, وہ انگیج کرنے کی کیپیسٹی ہم بالکل لوز کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ہمارا فارن منسٹر جب تک نعرے نہ لگائے انڈیا کے خلاف ہم خوش نہیں ہوتے. جب تک انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے متعلق نیگیٹو بات نہ کرے وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب مجھے آپ سمجھائیں کہ اس میں ڈس انگیجمنٹ جو ہے وہ کون کروانے کی ہمت رکھ سکتا ہے, اور یہ انتہائی ڈیفیکلٹ بات ہے.
اور یہ چیز جو ہے اگر ہم انڈیا سے نارملائز اپنے تعلقات نہیں کریں گے ہمارے لیے آنے والے وقت میں بے انتہا مشکلات ہیں. وائس ورسا. اور بات یہ ہے کہ دونوں سوسائٹیز کے اندر جو رویہ آ گیا ہے اس میں غدار سے کم پہ تو بات نہیں ہوتی. ہمارے ایک وزیر اعظم نے انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن آف ریلیشن کی بات کی, وہ مودی کا یار اور غدار قرار پایا نا. بھئی آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیا کیا بکواس نہیں کی جاتی ان کے خلاف. وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں بھٹی صاحب, لیکن اب آپ اپنی ہی کہانی بیان کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے.